اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سپریم کورٹ سے حکومت کو مسلسل جو ہے وہ خفگی اٹھانی پڑ رہی ہے، اور آج حکومت نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت کے اقدامات ہیں وہ سوائے پریس کانفرنس اور ٹی وی ریڈیو میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بالکل نامطمئن ہیں، غیر مطمئن ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ جو ایک نااہل اور نالائق قسم کا بٹھایا ہوا تھا ظفر مرزا، ڈاکٹر ظفر مرزا، اس کو فوری طور پہ ہٹایا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ عوامی نمائندے ہیں ہی نہیں جو عوام کی بات کو سمجھ سکیں۔ میں کہتا ہوں یہ فردوس عاشق اعوان کو بھی فوری طور پہ ہٹایا جائے، زلفی بخاری کو بھی فوری طور پہ ہٹایا جائے، یہ شہزاد اکبر کو فوری طور پہ ہٹایا جائے، یہ معید کو ہٹایا جائے۔ یہ جتنے انہوں نے آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تم نے فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے لیکن عملی طور پہ تمہاری زیرو کارکردگی ہے۔ یہ دیکھیں، سپریم کورٹ کو اس کا سو موٹو نوٹس لینا پڑا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کو حکومت جو ہے نا، جس طرح یہ سپریم کورٹ کے ثاقب نثار کی سازش سے عمران خان آیا تھا، اس کو ویسے ہی گھر بھیجا جائے۔ یہ آرام سے نہیں جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اس کی بڑی انا ہے، عزت ہے، کیونکہ وہ تقریروں میں کہہ دیا ہے کہ میری جان بھی حاضر ہے، میں یہ دھرنوں سے نہیں ڈرتا، لاک ڈاؤن سے نہیں ڈرتا، فلانا نہیں ڈرتا۔ یہ اس کی باتیں ہیں۔ وہ جہانگیر ترین کے بھی پاؤں پکڑ رہا ہے کہ بھئی جہانگیر ترین صاحب کچھ نہ کرو، خدا کے لیے کچھ نہ کرو۔ اس کا مطمع نظر ہی یہی ہے کہ اس نے وزیر اعظم بننا تھا، چاہے اس کو گھوڑے پہ بٹھا کے بنائیں وزیر اعظم، چاہے کھوتے پہ بٹھائیں، چاہے ٹینک پہ بٹھائیں۔ اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ، میں نے وزیر اعظم بننا ہے، میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ یہ اس کا معیار ہے۔ تو آج سپریم کورٹ نے بڑا زبردست جو ہے وہ آرڈر کیا ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا قسم خدا کی سارے یہ کسی کے سہارے بھی نہیں ہیں، لاوارث ہیں حکومت کی طرف سے۔ ڈاکٹروں کو ہڑتال کرنی پڑی، مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹروں کو ہڑتال کرنی پڑی کہ ہمیں کٹس تو دے دیں، کٹس تو ہمیں دے دیں۔ اس کے بعد پی آئی اے کو ہڑتال کرنی پڑی کہ ہمارے جہازوں کے اوپر کوئی صابن کئی شیمپو کا سروے کر دو۔ تو یہ اتنی نااہل حکومت ہے، نالائق حکومت ہے، ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے۔ پاکستان میں ہر بندے کی زندگی کو اس حکومت سے ہی خطرہ ہے۔ یہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہیں جو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ 2 اور 2 4، 4 دونے 8، 8 دونے 16۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں کرونا کیسے آرام سے ترتیب سے پھیل رہا ہے، ماشاءاللہ جیسے پوچھ کے پھیل رہا ہو۔ اسلام آباد میں جی 4-5 کیس کا روز اضافہ، کشمیر میں 4-5-6 کا روز اضافہ، سندھ میں 4-5-6 کا روز اضافہ، بلوچستان میں 5-4-6 کا روز اضافہ، 4-5 موتیں روز ترتیب سے مار رہی ہیں۔ یہ اس طرح یہ جو ہے نا یہ صحیح اعداد و شمار ہے؟ یہ بالکل بوگس اعداد و شمار ہیں پاکستان میں۔ اور آسٹریلیا کے ایک وزیر نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ کرونا کے مریض ہوں، حکومت ٹیسٹ ہی نہیں کر رہی۔ اور یہ ظفر مرزا تو پتہ نہیں کہاں سے یہ اٹھا کے لے آیا ہے، جیسے زلفی بخاری کو اٹھا کے لے آیا ہے، جیسے دوسرے لوگوں کو اٹھا کے لے آیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو سو موٹو نوٹس لیا ہے، یہ عمران کو گھر بھیجیں، یہی حل ہے۔ وہ ضدی انسان ہے، لاک ڈاؤن کے اوپر پھنسا ہوا ہے، چندے کے اوپر پھنسا ہوا ہے۔ آج پھر ایک بیرون ملک کے چندوں کی ایک اپیل آ گئی ہے، چندہ وہ اکٹھا کرے جیسے عیدی کرتا ہے۔ وزارت عظمیٰ استعفیٰ دینا بنتا ہے عمران خان کا۔ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے۔ یہ کوئی منصف عوان نے نہیں کہا یا کسی اور نے نہیں کہا، یہ اس کا عدم اعتماد بنتا ہے۔ برائے مہربانی سپریم کورٹ یہ نوٹس لے کہ یہ نااہل حکومت ہے، جس کا انہوں نے آبزرویشن دی ہے جسٹس گلزار نے، یہ سازش کے ذریعے آئی تھی، ثاقب نثار کے سازش کے ذریعے آئی تھی۔
اور اس کو اسی گیٹ سے، جس گیٹ سے وہ آیا تھا، اسی گیٹ سے واپس بھیجا جائے، ٹھیک ہے؟ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا یہ ہے اور وہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف اس عہدے کے لیے آیا ہوا ہے عمران خان۔ آج کتنا بڑا کرونا کا مسئلہ ہے، اور اس کا جو مشیر ہے ڈاکٹر، اس کو آج سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا۔ یہ تھوڑی شرمندگی والی بات ہے؟ اسی کے اوپر عمران تیرا استعفیٰ بنتا ہے، اسی کے اوپر ہی۔ تم پبلک کو نہ دیکھو، سپریم کورٹ نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے ریکارڈ دیکھ کے کہ عملی طور پہ تم زیرو ہو، زیرو ہو، زیرو ہو۔